آئین قانون کیا؟ عدلیہ جج صاحبان کی خدمات پر سوالیہ نشان۔ انصاف کی فراہمی، مقدمات التوا کا شکار ذمہ دار کون؟ انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم آج ماہر قانون سپریم کورٹ آف پاکستان جناب علی سبطین فاضلی صاحب کے ساتھ آپ کے چیمبر میں موجود ہیں۔ قائد اعظم کا پاکستان، ہماری پہچان پاکستان، کشمیر نیوز چینل کا پروگرام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکریہ۔ سر، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا ابتدائی تعارف۔ میرا ابتدائی تعارف، میں تو علی سبطین فاضلی، میں نے وکالت شروع کی 1974۔ تعلق کہاں سے رکھتے ہیں؟ تعلق میرا یہیں لاہور سے ہی ہے۔ جی بالکل، یہیں میں پیدا ہوا ہوں، یہیں بڑا ہوا ہوں۔ سر، اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم فرمائیں۔ میں ایجوکیشن کالج میں پڑھتا تھا، جی جی۔ یہاں سے میں نے اپنا 10-12 سال لگا کے پھر میری مدر جو تھی وہ ڈھاکہ میں ہوتی تھی، ناٹر ڈیم کالج تھا وہاں گیا، لیکن وہاں یہ ہنگامے 71 کے شروع ہو گئے تھے، پھر وہاں سے بور ہو گئی، میں ادھر آیا ہوں تو پھر ایف سی کالج سے میں نے BA کا امتحان دے دیا اور پھر لا کالج جوائن کر لیا یہاں پر۔ تو یہ 73 کا سیشن تھا جو 74 میں ختم ہوا، تو LLB یہاں سے کیا۔ کون سے سن کی بات ہے سر؟ 1974۔ حالانکہ 73 میں کا سیشن تھا، بٹ ختم ہوا تھا امتحان 74 میں۔ 1 سال سب کے ضائع ہو گئے تھے کہیں۔ سر، نظام تعلیم پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نظام تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ جو سینئر کیمبرج ہے یا باہر کی جو ایجوکیشن ہے، اس میں اور ہماری میں ایک بہت بڑا فنڈامنٹل ڈفرینس ہے۔ جی۔ وہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں کچھ تو ہم اس پہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے، کچھ سوچ کرنا پڑتا ہے، سوچ بچار ہوتی ہے، اور سوچنے کے بعد آپ کسی چیز پر نتیجے پہ آتے ہیں، اس کا کوئی جواب لکھتے ہیں۔ جبکہ یہاں پر جو ہماری تعلیم کا ہے، حالانکہ دیکھنے میں کورس اسی طرح ہے، یس سر، لیکن یہاں پر زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ بس پڑھ لیں، رٹا مار لیں تو آپ پاس ہو جائیں گے، آپ کو نمبر مل جائیں گے۔ یس سر۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے ہسٹری کا ہمارا کورس تھا۔ اب ہسٹری کا کورس جو تھا وہ پوری انڈین ہسٹری ہے۔ یس سر۔ انڈین ہسٹری یعنی کہ آرین سے لے کے پریزنٹ ڈے تک۔ سوال آپ کو آ جاتا ہے سینئر کیمبرج میں انگریزی میں کوٹ کرتے ہوئے کہ فار اے کپ آف وائن اینڈ اے پاؤنڈ آف فلیش یس سر۔ آئی سولڈ مائی ایمپائر ٹو مائی کوئین۔ یا آگے انورٹڈ کامرس کلوز ہوتے ہیں، لکھا سیز پروفیسر لین پول کامنٹ۔ یس سر۔ اب آپ نے اگر ساری ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی، سب کچھ نہیں جانتے، یس سر۔ اس سوال کا آپ جواب کیسے دیں گے؟ بے شک۔ حالانکہ جواب بڑا سمپل ہے، جہانگیر ایمپرر، اس کے بارے میں پوچھا یس گیا۔ سر۔ یہ ایک سٹائل ہوتا ہے ایجوکیشن کا، جس میں آپ کا مائنڈ جو ہے اس کو کھولا جاتا ہے۔ سر، تعلیم سب کا حق۔ 1 کروڑ سے زائد بچہ تعلیم سے محروم، حل کیا ہے آپ کی نگاہ میں؟ ہم یہ کہ اس میں جس طرح ایڈلٹ ایجوکیشن ہوتی ہے، یس سر۔ جیسے ایڈلٹ ایجوکیشن آپ کو تعلیم بالغاہ ہوتی تھی ایک زمانے میں، ہمارے آپ کے دور میں تو سر۔ کم از کم اس طرح کی ایجوکیشن اگر ہم لے آئیں، یس سر۔ ہمیں ان کو کوئی زیادہ بڑے سٹینڈرڈز پہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جی سر۔ لیکن اگر آج کا ہر بچہ پڑھ لکھ لے، اپنا وہ نام پڑھ لیتا ہے یا بورڈز پڑھ لیتا ہے، اس کو تھوڑی بہت انگریزی آ جاتی ہے، تھوڑی بہت اردو آ جاتی ہے، تو بہت فرق پڑے گا۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام تعلیم میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے۔ ایک تو ایجوکیشن جو تعلیم ہے وہ ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے، یس سر۔ یہ ہمارے اسٹیٹ کو چاہیے کہ یہ کمپلسری کرے یس سر۔ جس حد تک ہو، لیکن اتنی تو مہیا کر دے کہ ساروں کو کچھ پڑھنا لکھنا تو آ جائے۔ بیچارے میرے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں یہ اندازے سے بورڈ دیکھتے ہیں کہ کیا بورڈ لکھا ہوا ہے، اتنا ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں لکھا کیا ہے، کیا نام ہے، کس کی جگہ جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور جب یہ تھوڑی سی ان میں تعلیم آ جاتی ہے پڑھنے کے بارے میں، تو پھر آدمی کا دماغ خود بخود کھلنا شروع ہوتا ہے، بے شک بے شک۔ وہ پھر اچھی چیزیں بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ سر، قائد کے پاکستان میں ہماری پہچان کیا نظر آتی ہے سر؟ قائد کا پاکستان تو وہی پاکستان ہے جو ہم کہتے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے، پاکستان میں ساروں کو فریڈم ہونی چاہیے، جی۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے جتنے سال گزارے ہیں میں سمجھتا ہوں ہماری آزادی اگر آپ کسی طرح سے آپ دیکھنا چاہیں جی تو عدلیہ سے آتی ہے. بے شک. میں کیسے کہتا ہوں کہ میں پاکستان کا ایک فرسٹ کلاس سٹیزن ہوں، یا آپ بھی ایک فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم عدالت میں جا سکتے ہیں، تو وہاں جا کے ہم اپنا حق مانگیں. جی لیکن اگر عدالت ہی نہ ہو جی تو پھر آپ کہیں بھی ہو سکتے ہیں. یس سر. پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ فرسٹ کلاس ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ کی، لیکن پہچان ہی یہاں سے آتی ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ فرسٹ کلاس سٹیزن کسی ملک کے ہیں. اس کے لیے عدالت ضروری ہے جی. اور ایک نظام ضروری ہے. اور دنیا میں بھی اگر باہر سے بھی لوگ آتے ہیں تو سسٹم صحیح ہونا چاہیے. جی. کیا آپ کو قائد کے پاکستان روشن نظر آتا ہے سر؟ پاکستان ابھی بھی روشن نظر آتا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حالات ہیں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت برے حالات بھی گزرے ہیں، ہر طرح کی چیزیں آئی جی ہیں سر. اور پاکستان سروائیو ہی کر کے نکلا اس میں سے. ابھی بھی امید ہے کہ ٹھیک ہے. ایک سر جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے بی اے کیا، بی اے کرنے کے بعد ایل ایل بی کی ڈگری لی آپ نے، شعبہ وکالت کی طرف آنے کا خیال کیسا ہے آپ کو؟ وکالت کا شوق تھا مجھے ایک، کیونکہ میرے جو والد صاحب تھے یس سر. انہوں نے بھی بڑے کیسز وغیرہ، خود تو وکالت نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے کیسز وغیرہ اپنے مقدمے لڑے تھے. Yes, sir. اچھے اچھے وکیلوں کو کیا ہوا تھا، ان کے تعلقات بن گئے تھے وکیلوں کے ساتھ. Yes. ججز کے بھی جانتے تھے وہ. پھر میرے جو دادا تھے وہ انگریز کے زمانے میں قاضی تھے. یس سر. تو ادھر وہ اگر جائیں پیچھے ہمارے، وہاں پر وہ ایک فیملی میں یہ ججی کا کچھ تھا. یس سر. حالانکہ وہ میرے فادر جو میرے والد ہیں ان کے بعد سے جا کے ختم ہو گئی. میرے تائے جو تھے وہ سی ایس پی آفیسر تھے، تو وہ بھی کچھ میجسٹریٹی ٹائپ چیز کرتے تھے. یس سر. لیکن میرے والد کے سام انہوں نے کبھی یہ سائٹ پہ نہیں کام کیا. جی. لیکن وہ ایک آپ کے اندر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی وکالت کرنی چاہیے. جی. تو یہ بیسکلی. آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کا سفر کس قانون کے ذریعے شروع کیا اور استاد محترم کون تھے؟ جب میں نے شروع کیا تو مجھے شوق تھا سب سے زیادہ کرمنل لاء کا. یس سر. تو میں بڑا شوق سے جس دن امتحان مکمل ہوا، یس سر. تو خواجہ سلطان صاحب بڑے زبردست وکیل تھے، ٹرائل لائر. ان کے بیٹے وقاص میرا کلاس فیلو تھے. میں سیدھا ان کے چیمبر میں چلا گیا اور اسی دن وکالت شروع کر دی. ماشاء اللہ. لیکن وہ کوئی 2-3 مہینے جب گزرے ہیں تو مجھے فیل ہوا، جا کے احساس ہوا کہ یہ میری لائن نہیں ہے کرمنل لاء. جی. ان لوگوں سے ڈیل کرنا، کرمنلز کے ساتھ ڈیل کرنا، ٹی وی پہ دیکھنا یا فلم میں دیکھنا تو بڑا گلیمرس لگتا تھا. لیکن جب سامنے ریالٹی میں آپ دیکھتے تھے ان کو کہ یہ لوگ ہیں کون یس سر. اور یہ کیا کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیا میری زندگی ان کے ساتھ ہی گزرے گی؟ Yes, sir. میں ایسی اپنی پوری زندگی گزاروں گا اور پولیس سے ڈیل کرنا، فلانا کرنا، ایف آئی آرز، ہر طرح کی چیزیں. میں نے سوچا کہ نہیں، یہ میں نہیں کرنا چاہتا، میں کارپوریٹ سائڈ پہ جانا چاہتا. یس سر. تو 3 مہینے کے اندر اندر پھر میں وسیم سجاد صاحب کے پاس آ گیا ماشاء اللہ. اور وہاں آتے ہی مجھے فیل ہوا کہ یہ تو کچھ اور زندگی ہے. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. یس سر. اس طرح کے میں کام کرنا چاہتا ہوں. اپنے جو کلائنٹس جو تھے جی. میں نے کہا اس طرح کے لوگوں سے میں ملنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی ایسے گزارنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو ان میں سے کوئی کلائنٹ وہاں سر پر جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، نے وسیم سجاد صاحب کا چیمبر جوائن کیا تو وسیم سجاد صاحب کے ساتھ آپ کا رویہ اور ان کی رویہ کیسا رہا اور پریکٹس کس طرح حاصل کی؟ مجھے بہت اچھا رویہ ان کا. ان کی سوچ جو تھی وہ بہت اعلیٰ سوچ تھی. بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، یس سر. ہیں بالکل. بلکہ. جی. وہ مجھے کہتے تھے کہ تم سوچو جو کچھ، اگر تمہاری سوچ میں کچھ چیز صحیح ہے جی سر. وہی قانون ہے. صرف تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا قانون ہے کدھر. میں آج تک میں یہی کرتا ہوں. نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے نالا نظر آتے ہیں. آرگومنٹس کے موقع پر بات نہیں کی جاتی، شارٹ کٹ چاہتے ہیں. پروفیشنل پیشہ ہے سر یہ. لیکن جب ہم نے شروع کیا تھا وکالت، جب میں نے کی تھی شروع 74 75 75 74، اس وقت تو یہ کچھ بھی نہ کرتے نیا وکلا. کیونکہ اس وقت آپ کا جو تھا کہ انگریزی میں بولنا پڑتا تھا ہائی کورٹ میں، اردو یا پنجابی نہیں بول سکتے تھے آپ. جی.
الاؤڈ نہیں تھا. انگریزی میں آپ کو پورا کیس کرنا پڑتا تھا. تو کافی سادہ وکیل جو تھے, وکلا جو تھے, وہ وہیں سے آؤٹ ہو جاتے تھے. Yes, sir. ان سے آپ آگے نکل جاتے تھے کیونکہ آپ کو انگریزی زبان آتی تھی جی. اپنی زبان کے علاوہ. Yes, sir. لیکن آج آپ کسی بھی زبان میں بول سکتے ہیں, لیکن بات ساری سمجھ کی ہے, اس کو دیکھنا ہے, اس کی Yes. باریکیوں میں جانا ہوتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اور دن رات کی محنت ہے. سر آپ کا سفر 1974 سے شروع ہے, کبھی بارکی سیاست میں حصہ لیا سر آپ نے؟ نہیں, میں نے نہ باہر کی سیاست میں نہ دوسری سیاست. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ بالکل نہیں. میں سمجھتا میں وکیل ہوں Yes, sir. اور میرا کام وکالت ہے, Yes, sir. اور مجھے صرف وکالت کرنی ہے. سر آپ پروفیشنل وکیل ہیں, آج کل کے دور میں وکلا کے چند اور بڑے مسائل کیا ہیں؟ وکلا کے مسائل جو ہیں وہ تو ہمیشہ سے اسی طرح آ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل ہیں کہ ہمیں ٹائم سے پتہ چلنا چاہیے ہمارا کیس لگ رہا ہے. Yes, sir. اچانک یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صبح آ جائیں, پیش ہو جائیں آپ. ججز جو ہے ہمارا خیال تھوڑا بہت رکھیں Yes, کہ جی کیس کب لگیں گے, آپ کو موقع دیا جائے, وکیل کو بولنے کا پورا موقع دیا جائے. آج تو میں چلیں اس عمر میں آ گیا ہوں کہ میرا لحاظ بھی کر جاتے ہیں, لیکن جب شروع میں آپ آتے ہیں پروفیشن میں تو اس وقت یہ ہے کہ آپ کو بولنے جو دیا جائے وہی بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ کئی ججز ہیں جو سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک وکیل کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا. جی وکیل کسی کلائنٹ کو اس کا کیس لے کے آتا ہے, بے شک. اس کے پیچھے ایک کیس ہے, کسی کی کوئی چیز ہے, اس کو سنیں, کھلے دل سے سنیں, اوپن مائنڈ کے ساتھ سنیں, اور سننے کے بعد پھر فیصلہ کریں جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے. وکلا کی ویلفیئر فقدان کی بڑی وجہ کیا ہے سر؟ وکلا کی ویلفیئر, جی کے حوالے سے فقدان کی بڑی وجہ کیا ہے؟ وکلا کی ویلفیئر تو ہے, لیکن ہو یہ گیا ہے اب کہ اس میں جب سے باہر پالیٹکس بہت زیادہ آ گئی ہیں جی تو ہر طرح کے وکیل انرول ہو گئے ہیں, جی جی چاہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جی ایک تو تھا کہ جو پریکٹس کرتے تھے, ہمارے زمانے میں یہی تھا کہ الیکشن اگر ہو رہا ہے ہمارے اس کا باہر کا, وہ تو کیمپین بھی نہیں کرتے تھے, جی ان کے نام ہی کافی ہوتا تھا اور لوگ ان کو ووٹ دیتے تھے. لیکن آج تو ایسا نہیں ہے. جی اب جب آپ کبھی جا کے دیکھیں, ہمارا جب الیکشن ہوتا ہے تو وہاں جب میں جاتا ہوں تو مجھے ہی کوئی نہیں پہچانتا اتنے سینیورٹی کے باوجود, جی اور میں بھی ان کو نہیں پہچانتا کہ کون لوگ, کون لوگ, جی یہ کون اتنے زیادہ لوگ جو آ گئے ہیں. یہ وہ ہیں جو ایکچولی ایکٹیولی اتنی پریکٹس نہیں کر رہے, جی. وہ نہیں کر رہے بالکل ہی. یس سر. باہر کے حوالے سے وکلا کے چیمبر, صاف پانی کی فراہمی, ٹریفک اور پارکنگ کے بڑے مسائل باہر کی قیادت پر سوالیہ نشان ہیں, ذمہ دار کون ہے؟ لیکن اس میں تو پارکنگ کا مسئلہ جو ہے وہ کیسے سالو ہوئے گا جب تک کہ کوئی آپ انڈر گراؤنڈ پارکنگ والا نہ یہاں کریں, جی سر. کیونکہ ہائی کورٹ تو پرانا ہے اور یہ مال روڈ ہے, کنجسٹڈ ایریا ہے, جی یہاں پر پارکنگ کی تو پرابلم ہے یس سر. اور رہے گی. لیکن جو چیزیں ان کو کرنی ہیں ہماری, جیسے مثال کے طور پہ وکیل کی سہولتیں جو ہیں, بار روم کی سہولت ہے, واش رومز کی سہولت ہے. یس سر. اب آپ ادھر کسی عدالت میں پیش ہوئے ہیں, آپ نے اگر واش روم جانا ہے تو آپ بار روم جائیں گے, جی اتنی دیر تک آپ کو ہو سکتا ہے کیس کال بھی ہو جائے, پھر آپ بھاگے بھاگے آ رہے ہوں گے. تو یہ فیسلٹیز جو ہیں یہ ساری ان کے لیے ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیں گے ہائی کورٹ میں بھی ابھی بھی جو جہاں پہ ججز چلتے ہیں یا ججز گزرتے ہیں وہاں صفائی ہوتی ہے, جی باقی کورٹ میں صفائی نہیں ہے, جی کوریڈورز میں نہیں ہے, کورٹ رومز میں نہیں ہے, اتنی مٹی وہاں پر ہے. یہ سارا کچھ تو ان کو کرنا چاہیے. سر بینچ اور بار گاڑی کے دو پہیے کہلاتے ہیں, بینچ اور بار میں اکثر تصادمات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بینچ کی خامیوں کی وجہ سے یا بار کی قیادت کی خامیوں کی وجہ سے؟ یہ بینچ بار کو تو اکٹھا چلنا پڑتا ہے, جی اس لیے کیونکہ آپ جب بار کی طرف سے آتے ہیں نمائندہ بن کے اور کسی کا کیس آپ آ کے آرگیو کرتے ہیں یا پریزنٹ کرتے ہیں تو کس کو کرتے ہیں؟ یس سر. بینچ کو ہی کرتے ہیں. جی تو بینچ جو اس سے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ بینچ کا ایک رویہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو آرام سے تحمل سے سنیں, جی اور سننے کے بعد فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے, غصہ نہ کریں. سر دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بینچ آج کل چہرہ شناسائی کے تحت سنوائی اور فیصلوں پر عمل درآمد کر رہی ہے. تو میں اس پہ اختلاف کرتا ہوں. جی میری جتنے سال کی وکالت ہے یس سر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چہرے کی بات نہیں ہوتی ہے, یہ آپ کی اپنی محنت ہوتی ہے, جی اور آپ کی جو ہوتی ہے نا آپ کی ایک ریپوٹیشن بلڈ ہوتی ہے کہ آپ کیسے وکیل ہیں. جی اور یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمیشہ کہ روز مجھے اس کو کہتے ہیں ہوم ورک ملتا ہے,
यस सर। اور روز صبح میرا امتحان ہے جی۔ عدالت میں جا کے. جی جب آپ عدالت میں اچھی طرح سے پیش ہوں گے اور اپنا کیس تیار کر کے جائیں گے یس سر۔ تو یہ خود بخود ہی ہوتا ہے کہ جج آپ کا لحاظ کرنا شروع کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ آیا ہے، کوئی تیاری کر کے آیا ہے، کوئی بات ہوگی، جی ایسے نہیں ہوا میں نہیں آیا ہوا، جی جی۔ ضرور کوئی بات ہوگی. آپ کو تھوڑا سا سنتے ہیں، ان کو سمجھ بھی آتی ہے، آپ کے پوائنٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ ریپوٹیشن آپ اپنی بلڈ کرتے ہیں، اچانک تو نہیں ہو جاتی جی کہ اوور نائٹ آپ بڑے آپ کے اچانک کسی نے آپ کا یس سر۔ خیال کرنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہوتا، اس سے میجورٹی ہوتی ہے. جی نچلی سطح کی عدالتوں میں کرپشن کی بھرمار پائی جا رہی ہے، کرپشن کو کیسے روکا جائے سر؟ تو میرا اپنا جہاں تک ذاتی ہے، جی اللہ کا اللہ شکر ہے کہ میں نے آج تک جی نہ کسی سے سفارش کی ہے، نہ میں نے کسی جج کو رشوت دی ہے. جی میں نے نہیں دی. اور 90% کے کیسز جو ہیں وہ ہمارے حق میں ہو جاتے ہیں. سر نچلی سطح کی عدالتوں کی بات کی جائے تو فیملی مقدمات کے ساتھ سول مقدمات کی بھرمار پائی جاتی ہے، نئے اور پرانے مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ پھر اس کا تو نپٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ججز کی ٹریننگ ہو. یس سر۔ ججز جو ہے وہ ابھی دیکھیں ابھی بھی ہوتا ہے کہ نیچے جائیں تو ڈیٹ ہو جاتی ہے، یس سر۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈیٹ ہو جاتی ہے. تو دوسرا وکیل جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں آ کے اگلے دن بحث کروں گا، یس سر۔ تو یہ ٹھہر کے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جی وہ آ جائے. وہ آتا ہے تو کہتے ہیں آج بزی ہیں، کہیں کوئی اور ڈیٹ دے دیں. یس سر۔ پھر کوئی اور ڈیٹ ہو جاتی ہے تو کیس ختم ہی نہیں ہو پاتا ہے. جس کو آپ چلانا بھی چاہتے ہیں وہ نہیں چلتا، جی تو سالوں سال اس میں نکل جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر آرڈر کے خلاف اپیل ہو جاتی ہے یس سر۔ اور وہ سپریم کورٹ تک چلی جاتی ہے. ابھی بھی میں نے کیس ابھی میں نے آج ہی دیکھا بھی نوٹس سپریم کورٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں پہنچ گیا میٹر. ابھی ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ ہوا تھا، چھوٹا سا بات تھی ادھر وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کیوں گیا؟ جی ٹھیک ہے چلے چلا گیا تو سنیں اس کو، اور اگر وہ غلط کیس کیا ہے تو اس کو جرمانہ دیں، جرمانہ ڈالیں اور Yes, sir. ہیوی فائن کریں. سر آپ ماہر قانون ہیں، آئین اور قانون کیا ہے سر؟ آئین تو آپ کا سب سے سپریم چیز ہے نا. آپ کا جو فنڈامنٹل جو آئین ہے، جو اس کو ہم پورا وہ کہتے ہیں کہ آئین سے تو سارا شروع ہوتا ہے. پہلے تو قرآن شریف سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد آئین ہے. آئین کے بعد آپ کا جو قانون ہے جو لکھا جاتا ہے اس کے تحت وہ ہے. پھر آپ کے رولز ہوتے ہیں، پھر ریگولیشنز ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ہائرارکی آف لا. جی تو وہ اس میں آتا ہے. سر آئین قانون میں ترمیم 27ویں آئینی ترمیم پیش عوام نظر انداز کیوں؟ اب 27ویں ترمیم کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں تو کس نے کی ہے 27ویں ترمیم؟ ٹھیک ہے نا، جی کی تو آپ کے پارلیمنٹ نہیں ہے نا. جی 2/3 میجورٹی کے ساتھ انہوں نے کی ہے. اب پارلیمنٹ صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، یس سر۔ لیکن کی تو پارلیمنٹ نے ہے. اگر پارلیمنٹ نے ترمیم کر دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ جی ہم نے تو اسی کو فالو کرنا ہے، ایک نظام کو فالو کرنا ہے. یا تو کوئی ریولیوشن آپ پورا لے کے آ جائیں، آپ کے یہ سارا کچھ ختم کر دیں، لیکن ختم کیسے ہو جائے گا؟ اگر ختم کرنے پہ آئیں گے تو آپ کے دشمن کم بیٹھے ہیں، وہ آپ کا چاروں طرف نیبرز آپ کے جتنے ہیں سارے دشمن بیٹھے ہیں آپ کو ختم کرنے کے لیے. ہم ایک بڑی سپر پاور ہیں، نیوکلیئر پاور ہیں، ہمیں ختم کرنے کے لیے بہت لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر اس میں آپ ملک میں کیوس آئے گا تو ایک مصیبت الگ شروع ہو جاتی ہے، بحران شروع ہو جائے گا. یس سر۔ وہ بھی ہم نہیں چاہتے. اس میں رہتے ہوئے تو یہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے، یس سر۔ جو الیکٹ ہوتے ہیں یا صحیح الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں وہ بھی ڈسپیوٹڈ جو ہوتا ہے، لیکن جو ہوتے ہیں ان کا کام ہے. اب یہ 2/3 میجورٹی، بنگلہ دیش میں بھی 2/3 میجورٹی آ گئی یس ہے. سر۔ اب وہ 2/3 میجورٹی ہوتی ہی ڈینجرس ہے کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ. جی سر ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات التوا کا شکار ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں نئے اور پرانے مقدمات کس طرح نپٹائے جائیں؟ تو میرے حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے، جی آپ کو اور ججز چاہیے جی اور کورٹ رومز چاہیے، ججز چاہیے. جس طرح سے ہم ابھی کر رہے ہیں، جی آپ ابھی آپ کو کہیں سی بھی عدالت میں لے جاؤں، Yes, sir. اب دیکھیں کتنا جیم پیکڈ ہے کہ کورٹ روم، کتنے کیسز لگے ہوئے ہیں، کتنے کیسز سنے جا رہے ہیں روز. اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے. میں نے سن 74-75 میں جب شروع Yes, sir. کی تھی، بلکہ اس سے پہلے اور بھی اچھا ہوتا تھا. یہی سارے جو کورٹ روم تھے ہائی کورٹ میں، ان میں لال قالین بچھا ہوتا تھا صاف ستھرا. یس سر 10-15 کیس لگے ہوتے تھے ایک جج کے پاس. صبح آپ جائیں 10-15 کیس ہوتے تھے، وہ سارے سنے جاتے تھے، ان کا فیصلہ بھی ہو جاتا تھا. یس سر آ جائیں تو آپ کو لگتا ہے 200-300 کیس لگے ہوئے. اب وہ نہ وہ قالین بچ سکتا ہے، نہ کچھ اور ہو سکتا ہے. رش اتنا ہے، مٹی ہے، دھکا دھکی ہے، پسینہ ہے.
مطلب چیز ہی کچھ اور ہو گئی تو ہے. سر انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں اور ذمہ دار کون ہیں؟ ذمہ دار تو آپ کا سسٹم ہی پورا ذمہ دار ہے نا. آپ کو دیکھنا یہ ہے آپ کو کہ اگر آج آپ کو جو جتنے مقدمے ہیں Yes, sir. ان کو ڈیل کرنے کے لیے ججز کتنے چاہیے. آج بھی جو آپ اگر پوری فل اسٹرینتھ بھی کر لیں Yes, تو sir. پھر بھی تھوڑے ہوں گے. تو آپ کو کوئی اور عدالتیں بنانی پڑیں گی, کوئی زیادہ عدالتیں بنانی پڑیں گی آپ کو, اور ججز اپوائنٹ کریں جو سارے ڈے ٹو ڈے کیسز سنیں, ان کا فیصلہ کریں. یہ تو پاپولیشن آبادی اتنی بڑھ گئی ہے. اور دوسرا ہے کہ لوگوں کو کسی طرح سے یقین ہوتا ہے Yes, sir. اس میں کہ عدالت سے آپ کو کوئی فیصلہ ملے گا. جی اسے ایک دفعہ جج نے کہا تھا کسی نے, بہت پہلے کی بات, کہ آپ پھر آ گئے ہیں ایک ہی کلائنٹ کی طرف Yes, سے, sir. وہ کلائنٹ پھر آ گیا ہے, وہ پھر آ گیا. میں کہ جی اس لیے آیا ہے کہ ہر بات پہ ہم کہتے ہیں ہم عدالت سے رجوع کریں گے, ہم کسی اور کو کچھ نہیں کہیں گے. جی نہ دینا نہ لینا کسی کے ساتھ, ہم نے عدالت سے ہی فیصلہ کرانا ہے کہ عدالت میں یقین ہے ہمارا. یس سر. ہم اس لیے آتے ہیں. تو ہے یہی کہ لوگ اگر آتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ آتے ہیں عدالت سے آ کے رجوع کرتے ہیں, عدالت سے انصاف مانگتے سر 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالتیں قائم کی گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان بخوبی خدمات انجام نہیں دے پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آئینی عدالتیں قائم کی گئی ہیں؟ دیکھیں یہاں پر میں یہی کہوں گا کہ میرے حساب سے تو نہیں ہونا چاہیے تھا, جی کیونکہ ہماری جو سپریم کورٹ تھی اور آج بھی ہے جی اس میں بہت قابل ججز تھے جی اور آج بھی ہیں. اب انہیں میں ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ان کو آپس میں الگ کر رہے ہیں, اور ایک ہم الگ عدالت بنا رہے ہیں جو آئینی عدالت بن رہی ہے. یس سر. عدالتی آئینی فیصلے وہ پہلے بھی کرتے تھے, Yes, جہاں sir. بھی آئینی ایشو آتا تھا تو وہ بھی کرتے تھے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسپیشلائز ججز ہوتے ہیں جو آئین کو بڑا اچھی طرح سے جانتے ہیں, ادھر مارک کر دیں. جی چیف جسٹس نے مارک کرنا Yes, sir. ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آج میں چیف جسٹس ہوں تو میرے پاس جب کیسز ہوں میں یہ دیکھوں اچھا جی یہ کارپوریٹ میٹر ہے, Yes, sir. یہ کمپنی میٹر ہے, یہ کمپنی جج فلانے کو دے دو. یس سر. یہ جو ہے ٹیکس کا میٹر یہ فلانے کو بھیج دو, Yes, یہ sir. ٹیکس کے ایکسپرٹ Yes, ہیں. sir. اسی طرح یہ آئینی میٹر ہے, یہ فلانے کو بھیج دو. رائٹ. کرمنل سائڈ پہ میں کرمنل سائڈ پہ بھیج دوں, سول پہ الگ بھیج دوں, ریونیو کا, یہ ہر ایک فیلڈ جو ہے یہ بڑی اسپیشلائز فیلڈ ہے. Yes, sir. مجھے آپ آج ریونیو پہ ڈال دیں مجھے کچھ نہیں آئے گا, میں پھنس جاؤں گا جا کے, جی میں نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کیا Yes, کروں. sir. کرمنل سائڈ پہ بھی میں اپنے ساتھ کسی کو رکھنا چاہوں گا, یس سر. حالانکہ میں نے کی ہے کہ کرمنل جی. پروسیکیوشن بھی کی ہے, سارا کچھ کیا, لیکن میری فیلڈ نہیں ہے وہ. جی تو آپ کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس میں کام کرنا ہو. ججز بھی اس فیلڈ کے ہوتے ہیں اور اپوائنٹ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. یس سر. ان کو وہ کام دیں جو ان کو آتا ہے, وہ تو ان کو لیبر کا کام ہے. یس سر. ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ان کو سارا کچھ آتا ہے, ان کو آپ کو ٹائم نہیں لگتا سمجھنے حکومت میں. وقت نے جسٹس امین الدین رانی کو آئینی عدالت کا سربراہ مقرر کیا ہے. آپ ان کی خدمات کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ وہ پولیٹیکل بات آ جاتی ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کس کو کیا کس کو نہیں کیا. Yes, sir. تو ایسے ججز سے کسی کو بھی کر سکتے تھے. سر عدلیہ میں خامیوں کا سلسلہ جاری. جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری پر سوالیہ نشان. جعلی ڈگری قرار دیتے ہوئے انہیں نوٹیفائی کیا اسلام آباد کی چیف جسٹس نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کے اختیارات ہیں یا سپریم جوڈیشل کمیشن کے؟ خیر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانا چاہیے جی. تھا. عدلیہ کے حالات کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کی عدلیہ کے حالات کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو حالات ہیں ٹھیک ہو جائیں گے. جی. مجھے ابھی بھی بڑا یقین ہے, کیونکہ دیکھیں میں روز وکالت Yes, کرتا sir. ہوں, روز Yes, sir. میں عدالتوں میں جاتا ہوں, یس سر. روز میں کچھ نہ کچھ کر کے ہی آتا ہوں. جی اگر میں اتنا ہوتا کہ میں سمجھوں کہ عدالت ختم ہو گئی ہے تو پھر ہمیں کیا ہوتا جا کے, کچھ بھی نہیں. آج بھی میں اپنے کلائنٹوں کے لیے ریلیف لے کے آتا ہوں, یس سر. اور کوئی سفارش نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, پیورلی میرٹ پہ آتی ہے. جی قانونی بات کرتے ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں, بے شمار فیصلے ہو رہے ہیں, ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. تو کرٹیسزم کرنا صرف اس کرٹیسزم کے اس کے لیے اٹس ناٹ گڈ انف. سر ملک میں بڑھتی ہوئی بیماری سائبر کرائم, حکومت وقت کی خدمات, ایف آئی اے کا کیا کردار ہے سر؟ ایف آئی اے ڈیل کر رہی ہے سائبر کرائم کے ساتھ اور اس کا کردار اپنی جگہ ہے. جی پھر پیچھے میں کچھ عدالتوں نے بھی انٹرفیئر کیا تھا ایک زمانے میں, انہوں نے کہا کہ یہ سائبر کرائم یہ کرمنل آفینس کیوں بن جاتا ہے, سول سائڈ پہ کیوں نہیں ہوتا. اسی طرح وہ ڈیفیمیشن کو بھی لے گئے تھے, کیونکہ سائبر کرائم کے ساتھ پھر ڈیفیمیشن کا لا بھی آ جاتا ہے
اگر آپ کسی کو ڈیفیم کرتے ہیں تو وہ ڈیفیمیشن اس کا ڈیفینس ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، لیکن یہ ساری نئی چیزیں جو ہیں تو ان کو ٹائم لگتا ہے ڈیولپ ہونے میں. جی انفارچونیٹلی یہاں ہم اتنا زیادہ اپنے قانون کو چینج کر دیتے ہیں یا جوڈیشل سسٹم کو چینج کر دیتے ہیں کہ پھر سے ہم شروع ہو جاتے ہیں. جی ورنہ ٹائم جو لگتا ہے اس میں چیزیں سیٹل ہوتی جاتی ہیں آہستہ آہستہ آہستہ. سر، حکومت وقت نے سائبر کرائم کے حوالے سے 2016 میں آئین پیش کیا جو کہ بری طرح متاثر ہوا. کیا پلاننگ نہیں تھی سر؟ کیا متصل ہوا؟ متاثر ہوا ہے 2016 میں جو آئین پیش کیا انہوں نے حکومت وقت میں سائبر کرائم کے حوالے سے بری طرح متاثر ہوا. کیا پلاننگ نہیں تھی سر؟ متاثر کیوں ہوا تو نہیں ہے، وہ تو چلا ہے سائبر کرائم کا، اور وہ آج تو سکسیسفلی چل رہا ہے. یس سر. سائبر کرائم آج کل تو پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو اس بارے میں کہ اگر آپ سائبر کرائم کمٹ کر رہے ہیں، کسی کو ڈیفیم کر رہے ہیں، کوئی غلط چیزیں لکھ رہے ہیں، وہ تو لیکن سر ٹائم پار ہو جاتا ہے، ٹائم کافی بڑھ جاتا ہے پائے کہ چند دن میں. ٹائم اس میں مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی کہ پرابلم کوئی ہے. سر آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، اس کے ساتھ آپ ایک عام شہری بھی ہیں. لاہور کے شہریوں کے اہم مسائل کیا ہیں؟ لاہور کے شہریوں کے مسائل، لاہور کے شہریوں کے مسائل تو ان کی یہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی ہے، ایجوکیشن ہے، جی ان کا صاف پانی کی ہے. یس سر. آپ کو ان کی ہیلتھ کو دیکھنا ہے، یس سر. اور بہت سی میڈیکل فیسلٹیز ہیں، یس سر. ہاسپٹلز ہیں، وہاں کا ٹریٹمنٹ صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یس سر. یہ سارے بیسکلی تو مسائل ہوتے ہیں جی جو ایک عام آدمی کے ہوتے ہیں. کھانے کی روٹی صحیح ملتی ہے، اڈلٹریشن ہے کہ نہیں ہے. سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے وہ یہاں پر کوئی چیک نہیں ہے آن پرائسنگ. یس سر. بلیک مارکیٹنگ بہت ہے جس کو کہتے ہیں، یا آپ اس کو کہتے ہیں جو چیز مثال کے طور یہ پانی کی بوتل لے لیں آپ. یس سر. اب یہ میں بڑے اسٹور سے لے کے آتا ہوں تو مجھے بالکل اس کی جو پرنٹڈ ریٹیل پرائسز پہ ملتی ہے، یس سر. لیکن یہی بوتل جو ہے اب آپ نیچے کہیں سے لیں، کسی کھوکے سے بھی لے لیں، جی. وہ سے 50 روپے 60 روپے بھی لے لیتا Yes, sir. Yes, ہے، sir. 70 بھی لے لیتا ایسا ہے. ہی ہے. اس پہ کچھ چیک ہونا چاہیے. کیوں نہیں چیک ہے؟ اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. تو اتنی مہنگائی نہیں آئی ہے جتنی لوگ کر دیتے ہیں. جی یہ بلیک مارکیٹنگ ہے، یس سر. خام خائی کی مہنگی ہوگی چیز. اب وہی ابھی ہم باروں میں جاتے ہیں، وہاں جا کے کھانا کھاتے ہیں، آملیٹ کھائیں، آپ کچھ اور کھائیں، بڑا سستا ہے. جی وہی چیز آپ کہیں اور کھائیں تو پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کتنے یس پیسے سر. ہو گئے. یس سر. اور اس کے لیے ہم خود بھی بہت حد تک ذمہ دار ہیں. سر کشمیر میں بات کرتے ہیں. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ کشمیر کا حل تو وہی ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے جی کہ اس کا ایک پلیبسٹ ہونا چاہیے. اس کے بارے میں جو شروع میں فیصلہ ہوا تھا اسی کو کرنا چاہیے امپلیمنٹ، یس سر. لیکن ہو نہیں رہا. تو انڈیا اپنی جگہ اڑا ہوا ہے اور باقی ملک یہ ہیلپ نہیں کر رہے. سر 78 سال گزر جانے کے باوجود کشمیریوں کی بے تحاشا قربانیاں، جانوں کا نذرانہ. مولانا فضل الرحمان 2 دہائیوں تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے ہیں. اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. حل کیا ہے؟ حل میرے پاس تو نہیں ہے اس کا. یہ تو بہت مشکل ہے. کسی کے پاس بھی میرا حل نہیں ہوگا. کوئی کہے گا بھی کہ ہے لیکن اس طرح نہیں ہے. حل تو یہی ہے کہ اگر یہ سارے بڑے ملک جو ہیں بیچ میں مل کے کچھ کریں فیصلہ اس کے بارے میں. یس سر. لیکن کیا انڈیا چھوڑ دے گا؟ انڈیا تو نہیں چھوڑے گا نا. انڈیا تو اس کو آزاد نہیں کرے گا. تو ہندوستان کا اندھا قانون، مشکل لگتا ہے. ہندوستان کا اندھا قانون. کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہیں. مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ مشکل ہے. سسٹم جس طرح سے چل رہا ہے جی. مجھے تو نظر نہیں آتا کچھ. افواج پاکستان کی بات کی جائے، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں عالمی سطح پر کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے لیے آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے کچھ راہیں ہموار ہوں گی؟ دیکھیں آلریڈی ہماری
کافی اچھی ایک جیت ہوئی ہے، یس سر. اس سے ہماری بڑی عزت ہوئی ہے. جی میں سمجھتا ہوں دنیا میں ہمارا کچھ نام بہتر ہوا ہے. جی. جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں میں پاکستانی ہوں، یس سر. ورنہ پہلے آپ کو ذرا شرمندہ سا ہو کے کہنا پڑتا تھا یس کہ سر. میں کون ہوں. بے شک. یہ آپ کی کوئی امیج اچھی ہو رہی ہے، جی اب آپ کو دوسرے ملک بھی سپورٹ کر رہے ہیں، جی. یہ اچھی باتیں ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کس طرف چلتا ہے، کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی. سر کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 20 فروری 2026 کو علمرہ ہارٹ کونسل میں جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب کی سربراہی میں منعقد ہو رہی ہے، جس کے مہمان خصوصی یاسین آزاد صاحب ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ کہوں گا کہ امید تو دنیا قائم ہے، اور دیکھیں انشاءاللہ پوری کوشش ہر ایک کی ہوتی ہے کہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ دنیا کو بتایا جائیں کہ کیا ہے ان کے رائٹس، ان کو کیا ملنا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. یس سر. تو دیکھتے ہیں. کشمیر کا تو بڑا رول ہے. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا، بڑی نوازش. تھینک یو.